الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. محترم حضرات، خواتین اسلام، آج میں اللہ رب العزت کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس اجتماع میں کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائی. ایک ایسا اجتماع جو خالص خواتین کی تربیت کے لیے رکھا گیا ہے. میں بارہا اپنے درس میں اس بات کو دہراتا رہا ہوں کہ خواتین کی تربیت کی بہت سخت ضرورت ہے. مرد حضرات کسی بھی طرح دین سے جڑے رہتے ہیں. 5 وقت وہ نماز پڑھنے مسجد تشریف لاتے ہیں اور ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کے دن وہ امام صاحب کا خطاب بھی سنتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں اور باہر رہتے ہیں تو ایکٹیویٹیز میں شریک رہتے ہیں. اس طرح وہ کسی نہ کسی انداز سے دین سے، اسلام سے جڑے رہتے ہیں. عورتوں کا جہاں تک تعلق ہے تو نہ ان کو نماز با جماعت پڑھنے کی ان کو ہدایات ہیں اور نہ جمعے کی نماز ان کو با جماعت پڑھنے کی ہدایات ہیں. اکثر وہ اپنا وقت گھروں میں گزارتی ہیں اور اس سے بڑھ کر جو ستم ان پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن اور موبائل نے ان کے اخلاق کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے. خواتین کی تربیت کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ خواتین کے ہاتھ میں ایک نسل کی تربیت ہوتی ہے. ایک ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے. جیسے اخلاق اس کی ماں کے ہوتے ہیں وہی اخلاق اس کے بچوں میں منتقل ہوتے ہیں. جیسی عادات اس کی ماں کی ہوتی ہیں وہی عادات اس کے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں. تو اگر ماں کے اخلاق بلند ہوں گے، ماں نے دین اسلام کو صحیح سمجھا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے بچوں میں صحیح اخلاق کو، صحیح دین کو، صحیح اسلام کو منتقل کریں گے. اور اگر وہی دین اسلام سے دور رہیں، وہی اچھے اخلاق سے کوری رہیں تو پھر ان کے بچے بھی اچھے اخلاق سے کورے رہیں گے. اور اس وقت تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں وہ حالات بہت خطرناک ہیں. اب آئندہ جو نسل آنے والی ہے ان میں جو لوگ مفید ہوں گے، نافع ہوں گے، کام کے ہوں گے، وہی اس دنیا میں سروائیو کر پائیں گے. اور جن بچوں نے اپنی زندگیاں پٹیوں پر گزاری ہوں گی، موبائل اور کھیل کھلونوں میں گزاری ہوں گی، اور جنہوں نے دین اسلام کو نہیں سمجھا ہوگا، تعلیمات سے وہ دور رہے ہوں گے، ایجوکیشن سے وہ دور رہے ہوں گے، ان کو یہ زمانہ کچل کر رکھ دے گا. تو اس وقت اس موضوع کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. ان اجتماعات کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. خواتین اسلام، جو موضوع اس اجتماع کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ موضوع ہے اسلام میں عبادات کا مقصد. یہ موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. مسلمان ہر روز 5 مرتبہ اور ہر سال 1 مہینے کے لیے اور ہر سال 40 سے 50 دنوں کے لیے اور ہر سال کچھ پیسوں کے خرچ کرنے کے ذریعے سے عبادات کے اندر مشغول رہتا ہے. ہر روز اس کو 5 مرتبہ نماز سے سابقہ پڑھنا ہے. ہر سال اس کو ایک مہینہ روزے رکھنے ہیں اور 1 مرتبہ زندگی میں اس کو حج کرنا ہے اور ہر سال اس کو زکوٰۃ دینی ہے. تو مسلمان عبادات کے مرحلے سے ہر وقت گزرتا رہتا ہے
اور آگے میرے خطاب کے اندر یہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی کہ مسلمان کی تو پوری زندگی ہی بندگی ہے، پوری زندگی ہی عبادت ہے، تو مسلمان کو ہر وقت ان عبادات سے سابقہ پڑتا رہتا ہے۔ اب اگر مسلمان کو ان عبادات کا مقصد ہی نہ معلوم ہو کہ نماز کیوں فرض کر دی گئی، روزہ کیوں فرض کر دیا گیا، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے فاقے کرانا چاہتا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ہم 5 مرتبہ زمین پر سر مار دیں؟ کیا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ہم سفر کریں، پیسہ خرچ کریں اور خریداری کر کے حج سے واپس آ جائیں؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ہم اپنے پیسے کا اپنی مالداری کا اظہار کریں اور غریبوں پر پیسہ لٹائیں؟ کیا صرف یہی مقصد تھا ان عبادتوں کا؟ ہم نے جب عبادت کے مقصد کو نہیں سمجھا تو عبادتیں بے روح کے جسم بن کر رہ گئیں۔ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہم تلاش کرتے ہیں، چھوٹا سا چھوٹا عمل زندگی کا ہم کرتے ہیں، بے مقصد نہیں کرتے۔ صبح اٹھ کر ہم کھانا پکاتے ہیں اس لیے کہ ہمیں کھانا ہے اور کھا کے ہی ہم زندگی گزار سکتے ہیں، ورنہ ہم مر جائیں گے۔ تو اس مقصد کے تحت ہم اپنی نیند قربان کر کے کھانا بناتے ہیں۔ ہمارے گھر کا مٹکا خالی ہے، ہمارے گھر کی ٹنکی خالی ہے، اس کو بھرنے کے مقصد سے ہم اٹھتے ہیں اور پانی کو بھرتے ہیں۔ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی لاجک موجود ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو چڑیا کی طرح چونچ مار کے واپس آ جاتے ہیں، غریبوں کی طرح فاقے کر کے واپس آ جاتے ہیں، ایک مسافر کی طرح، ایک سیاح کی طرح مکے کا سفر کر کے وہاں پر مزے کر کے عیش و عشرت کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور ہمیں اس کے پیچھے کا مقصد، اس کے پیچھے کا لاجک کچھ معلوم ہی نہیں۔ جب مقصد واضح نہیں ہوتا تو وہ کام بیکار ہو جاتا ہے، وہ کام بے روح کا جسم بن کر رہ جاتا ہے، اور یہی کچھ ہماری عبادات کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ ہماری نمازیں بے روح کے جسم ہیں، ہمارے روزوں کے اندر سے وہ تاثیر ختم ہو گئی جس تاثیر کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان روزوں کو فرض کیا تھا۔ ہمارے حج نے اپنی وہ تاثیر کھو دی جس تاثیر کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس حج کو فرض کیا تھا۔ ہماری زکوٰۃ کے وہ اثرات ہماری زندگی پر ہماری زکوٰۃ کے وہ اثرات ہماری زندگی پر مرتب نہیں ہوتے جن اثرات کی غرض سے اس زکوٰۃ کو ہم پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہم نے ان کے مقصد کو جاننا ضروری ہی نہیں سمجھا۔ تو یہ موضوع بہت اہم موضوع ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے، ہماری گفتگو کا یہ موضوع بننا چاہیے۔ ہر وقت ہم اس کا مذاکرہ کریں، اس کا مطالعہ کریں، اس کے سلسلے میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں کہ نماز کا کیا مقصد ہے، روزے کا کیا مقصد ہے، حج کا کیا مقصد ہے، زکوٰۃ کا کیا مقصد ہے، تاکہ ہماری یہ عبادات، ان عبادات کے اندر اصل روح پیدا ہو سکے۔ خواتین اسلام، عبادت کا جہاں تک تعلق ہے، اسلام نے عبادت کا مفہوم بہت وسیع بیان کیا ہے، اور ایک آیت جو اتری ہے سورہ زاریات کے اندر، وہ آیت یہ سمجھ لیجئے کہ عبادت کے اندر فیصلہ کن آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کوئی غرض اس کے پیچھے اس کو پیدا کرنے کے پیچھے نہیں ہے، اور کوئی مقصد اس کے پیدا کرنے کے پیچھے نہیں ہے، صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کا جو مفہوم ہم لوگ سمجھتے ہیں، اور جو ابتدائی دور میں جو مفہوم بالکل اس کے برعکس تھا، اور نہ جانے وہ کس دور میں وہ مفہوم ہمارے اندر آیا، اور آج وہ مفہوم، آج وہ عبادت کا مطلب، اس کا معنی ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہو چکا ہے، قوی ہو چکا ہے، کہ ہم صرف اس دائرے میں محدود ہو گئے ہیں جو دائرہ ہم نے عبادت کا خود اپنی مرضی سے سیٹ کر لیا ہے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، اور ان کے تابع جو چیزیں ہیں کہ نوافل جو نمازیں ہیں وہ عبادت ہیں، تسبیحات عبادت ہیں، نفل روزے عبادت ہیں،
عمریں عبادت ہیں اور صدقات جو نفلی صدقات ہیں وہ عبادت ہیں، اس کے بعد جو انسان کی زندگی ہے وہ آزادانہ زندگی ہے، پھر انسان آزاد ہے، پھر مسلمان آزاد ہے، پھر وہ عبادت میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو، میں نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اگر اس آیت کا مفہوم وہی ہو، عبادت کا مفہوم وہی ہو جو ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام ہے، تو پھر تو یہ سمجھ لینا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم پوری زندگی روزے رکھتے رہیں، ہمارا ہر لمحہ ایسا ہو کہ ہم نماز کے عالم میں ہوں، ہمارے پاس ایک پیسہ نہیں ہونا چاہیے، جیسے ہی پیسہ آئے ہم اس کو صدقات میں دے دیں، ہم ہر وقت عمرے میں ہوں اور کعبۃ اللہ کے چکر کاٹ رہے ہوں، پھر تو اس کا مطلب یہی ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر ان سب چیزوں کا مطلب کیا رہ جاتا جو اسلامی تعلیمات کے اندر پائی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح تجارت کرنی ہے، وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں، وہ احادیث ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اس کے کیا حقوق آپ کے اوپر ہیں اور کیا حقوق آپ کے لیے ہیں اس کی جانب سے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نہیں سکھاتے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے، وہ ہمیں یہ نہیں سکھاتے کہ ماں باپ کی خدمت کیسی کرنی چاہیے، وہ تو پھر ہمیں یہ سکھاتے کہ نماز پڑھتے رہو، وہ تو پھر ہم سے صرف یہ کہہ کے چلے جاتے کہ پورے وقت روزے سے رہو، وہ تو صرف ہمیں پھر یہ کہتے چلے جاتے کہ تمہارے پاس ایک پیسہ نہیں ہونا چاہیے، جہاں تمہارے پاس ایک پیسہ آیا تم فوراً اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اللہ کے نبی نے یہ سب ہمیں نہیں سکھایا۔ اللہ کے نبی نے تو ہمیں یہ بھی سکھایا کہ اچھے کھانے بھی کھاؤ، اچھے کپڑے بھی پہنو اعتدال کے ساتھ۔ انہوں نے تو ہمیں یہ بھی سکھایا کہ پڑوسی کا تم پر حق ہے، انہوں نے تو ہمیں یہ بھی سکھایا کہ ماں باپ کا تم پر کیا حق ہے، انہوں نے تو ہمیں یہ بھی سکھایا کہ خریداری کیسے کی جائے اور بیچا کیسے جائے، تجارت کے اصول انہوں نے ہمیں دیے، انہوں نے ہمیں یہ سب چیزیں سکھائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف عبادت کا نام نہیں ہے، یہ عبادت ہیں لیکن صرف یہی عبادت نہیں ہے، مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے، اور عبادت کا مطلب بندگی ہے، عبادت کا مطلب غلامی ہے، عبادت کا مطلب اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ میرا ہر عمل اللہ کے لیے ہوگا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا نماز پڑھنا، میرا زکوٰۃ دینا، میرا قربانی پیش کرنا، یہاں تک کہ میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے، سب اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو عبادات کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دے، اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنا لے، اپنی پوری زندگی میں اللہ کے احکامات کو جاری کر دے، اپنی پوری زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطابق بنا لے۔ یہ ہے عبادت کا مطلب، یہ ہے عبادت کا اصل مفہوم۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کو میں نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب رہی بات ان نمازوں کی، ان روزوں کی، ان حج کی اور زکوٰۃ کی، تو یہ سب سمجھ لیجئے کہ یہ سب ڈسپلے ہیں، آپ کی بندگی کے ڈسپلے ہیں۔ ان کے ذریعے سے آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، اور صحیح معنی میں آپ مسلم ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے تمام اپنی خواہشات کو، اپنی تمام ضروریات کو اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے، اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ مسلم کے جو صحیح معنی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ یہ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ڈسپلے ہیں، ان کے ذریعے سے انسان اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ جہاں ایک طرف یہ ڈسپلے ہیں، وہیں دوسری جانب یہ انسان کے اندر بندگی کو، عبودیت کو، اللہ کے لیے غلامی کو اور زیادہ مضبوط بناتے ہیں، اور زیادہ راسخ بناتے ہیں۔ نماز پڑھ کر انسان کے دل میں جو
جو احساسات پیدا ہوتے ہیں وہ اللہ کی بندگی کے احساسات ہیں۔ حج کرنے کے بعد جو انسان کے دل کے اندر احساسات پیدا ہوتے ہیں، جو اس کی فکر کی تعمیر ہوتی ہے، وہ اس بات پر ہوتی ہے کہ میں جس طرح حج کے اندر تمام ارکان، تمام اس کے اجزاء اللہ کے حکم کے مطابق ادا کر رہا تھا، اسی طرح میری پوری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق ہوگی۔